السلام علیکم دوستو، علمدان میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا عظیم رومانوی داستان انارکلی حقیقی ہے یا جھوٹ پر مبنی ایک من گڑت قصہ ہے۔ اردو ڈرامہ کی تاریخ میں امتیاز علی تاج کی تخلیق ڈرامہ انارکلی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ڈرامہ پہلی بار 1932 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اب تک اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور اس ڈرامے کی مقبولیت برقرار ہے۔ بھارت میں انارکلی کی کہانی کی اساس پر ایک فلم مغل اعظم بنائی گئی، جسے فلم بینوں نے بہت پسند کیا۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے انارکلی ایک ایسی رومانوی داستان ہے جس کے حقیقی مآخذ کے بارے میں اب تک کوئی ٹھوس تاریخی حقیقت یا دستاویزی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ نور جہاں اور جہانگیر کے کبوتروں والا معاملہ ہے جو کبھی تھا ہی نہیں، مگر لوگ اب تک اسے کالنکش فلجر قرار دیتے ہیں۔ انارکلی کی پوری داستان ایسے واقعات سے لبریز ہے جو سرے سے کبھی وجود میں ہے ہی نہیں۔ خود امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے کی حقیقت کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کو تاریخی واقعات سے متصادم سمجھتے ہوئے اس کی افسانوی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انارکلی کا واقعہ 1599 میں وقوع پذیر ہوا۔ یورپی سیاح ولیم فنچ جو 1618 میں لاہور پہنچا، اس نے اپنی یادداشتوں میں اس المیے کا ذکر بڑے دردناک انداز میں کیا ہے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس من گڑت واقعے کے ذریعے مغل شہنشاہ اکبر کو بدنام کیا جائے۔ اس نے اکبر کی توہین، تذلیل، تضحیک اور بے توقیری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس کے بعد 1618 میں ایک اور یورپی سیاح ایڈورڈ ٹیری لاہور آیا۔ اس نے بھی اپنے پیش رو سیاہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس فرضی داستان کو خوب نمک مرچ لگا کر پیش کیا۔ دراصل یہ ایک سازش تھی جسے مسلسل آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ 4 سال بعد یعنی 1622 میں یورپ سے سیاحت کی غرض سے آنے والے ایک اور سیاح ہربرٹ نے بھی اس قصے کو اپنی چرب زبانی سے خوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ اس کے باوجود کسی نے ان بے سروپا الزامات پر کان نہ دھرا۔ اس زمانے میں ادب کے سنجیدہ قارئین نے اس قسم کے عامیانہ نوعیت کے بیانات کو کبھی لائق اعتنا نہ سمجھا۔ پورے 2 سال تک برصغیر کے لوگ اس قصے سے لاعلم رہے۔ کسی غیر جانبدار مورخ کے ہاں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تذکرہ جہانگیری میں کہیں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس عہد کے ممتاز مورخ والا داغستانی اور خافی خان، جو اکبر اور جہانگیر کی معمولی نوعیت کی لغزشوں پر بھی نظر رکھتے تھے، انہوں نے بھی کسی مقام پر اس قصے کو ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام قصہ محض تخیل کی شادابی ہے۔ یورپی سیاحوں نے اپنی منفی سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے سازش کا جو بیج بویا وہ رفتہ رفتہ نمو پاتا رہا۔ 1864 میں مولوی نور احمد چشتی نے اپنی تصنیف تحقیقات چشتی میں انارکلی اور اکبر کے اس رومانس کا ذکر کیا ہے۔ 1882 میں کنیا لال ہندی نے اپنی تصنیف تاریخ لاہور میں انارکلی، اکبر اور سلیم کے اس المیہ قصے کا احوال بیان کیا ہے۔ یہ سلسلہ مقامی ادیبوں کے ہاں ایک طویل عرصے کے بعد اس قصے کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ سید محمد لطیف نے بہت بعد میں انارکلی اور اکبر کے اس المیہ کا ذکر اپنی تصنیف ہسٹری آف لاہور میں کیا ہے۔ یہ انگریزی کتاب 1892 میں شائع ہوئی۔ تاریخ حقائق سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انارکلی، اکبر اور سلیم کا یہ رومانوی المیہ، جسے ابتدا میں یورپی سیاحوں نے گھڑا، آنے والے دور میں اس پر لوگوں نے اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت کو خرافات کے سرابوں کی بینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ آثار قدیمہ، تاریخی حقائق اور دستاویزی ثبوت اس تمام المیہ ڈرامے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہیں۔ وہ دیوار جس کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ اس میں انارکلی کو زندہ دفن کیا گیا، اس کے آثار لاہور شہر میں کہیں موجود نہیں۔ انارکلی کے تنازع پر جنرل مان سنگھ اور شہزادہ سلیم کی مسلح افواج کے درمیان جو خون ریز جنگ ہوئی، اس کے میدان جنگ، مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد کا کوئی علم نہیں۔ جنرل مان سنگھ تو مغل افواج کی کمان کر رہا تھا، شہزادہ سلیم نے ایک بڑی فوج کہاں سے حاصل کی اور اس کی تنخواہ اور قیام و طعام کا بندوبست کیسے ہوا؟ جنرل مان سنگھ کی کامیابی کے بعد شہزادہ سلیم کی حامی اور اکبر کی مخالف فوج پر کیا گزری؟ کیا اکبر کی سراغ رسانی اس قدر کمزور تھی کہ اسے دلارام کے علاوہ کسی سراغ رساں نے اس بات کی مخبری نہ کی کہ ولی عہد شہزادہ ایک کنیز کے چنگل میں پھنس کر بغاوت پر آمادہ ہو سکتا ہے؟ کیا اکبر اعظم کا نظام سلطنت اس قدر کمزور تھا کہ اسے اپنے خلاف سازش اور بغاوت کی کانوں کان خبر نہ ہوئی؟ یہ سب سوال ایسے ہیں جو اس قصے کو نہ صرف من گڑت ثابت کرتے ہیں
بلکہ اسے یورپی سیاحوں کی بدنیتی اور ذہنی افلاس پر مبنی ایک صریح جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ لاہور سول سیکریٹریٹ میں جو انارکلی کے نام سے موسوم ہے وہ انارکلی کا مقبرہ نہیں بلکہ زین خان کوکا کی صاحبزادی صاحب جمال کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ شہزادہ سلیم کی منقوہہ تھی۔ اس کا مقبرہ شہزادہ سلیم نے اپنے عہد میں تعمیر کروایا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل علم دان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔